صحیح بخاری میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اس کی جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود اپنے پاس رکھ لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی کہ وہ سورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے، جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی، چاندی اور سونا تو دور کی بات۔ کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ جوں جوں قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیر خواہ لبرل اپنے بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں، بلکہ شعائر اسلام کی تحقیر کرنا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شعائر اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، کیونکہ اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے کسائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ پاکستانی کاروبار کی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے۔ نتیجہ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے
अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बाद-ए-अज़ां गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खालें कई सौ अरब में फरोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मजीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो न जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त ही नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोज़गार और मजदूरी का भी बंदोबस्त कर देती है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फ़ायदा होता है। इकोनॉमिक्स की ज़बान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है कि जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है।